کسی بھی مذہبی ذہن، کسی بھی مذہبی کردار، کسی بھی مذہبی ایکٹیویٹی کی جدید دنیا، جدید زندگی، جدید علم میں سرے سے کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ سب پسماندگی کی نشانیاں ہیں۔ اور وہ لوگ اس کو پسماندگی کی نشانیوں کے طور پر باور کروانے میں خود مسلم سوسائٹی کے اندر کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو اور آپ دین کو ذہنی تناظر اور عملی موقف اور اخلاقی پرسپیکٹو بنا کر اس دنیا میں اب 4 انچ برابر کی خالی جگہ بھی نہیں ڈھونڈ سکتے۔ تو اس سنگین ترین صورتحال میں ہم ہیں۔ تو اس میں مطلب یہ کہ ہم سب کو اپنے اپنے طور پر یہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں صرف ہماری اجتماعی کمزوری اور نااہلی کا دخل نہیں ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی قوم اپنی قومی اور اجتماعی جہت سے کسی کمزوری میں مبتلا ہو، لیکن اس کمزور قوم کے اندر ایسے افراد بہت اچھی خاصی تعداد میں پائے جاتے ہوں جو بطور فرد کے مضبوط ہوں، یعنی قوم اپنے نظریے کے ساتھ ذہنی، عملی اور اخلاقی وابستگی میں مجموعی طور پہ کمزور ہو سکتی ہے، لیکن اسی قوم میں ایسے افراد خاصی تعداد میں اور مؤثر پوزیشنز کے ساتھ پائے جاتے ہوں جو اس وابستگی کے تمام حقوق ایک اچھی اور معیاری سطح پر پورے کر رہے ہوں۔ تو لیکن موجودہ جو ہماری اب صورتحال ہے، اس میں اجتماعی کمزوری کا بھی دخل ہے اور انفرادی نالائقی بھی اس کا محرک اور سبب ہے۔ مطلب اس وقت مسلم امہ کسی کامیاب قوم کے نمونے کے طور پر پیش نہیں کی جا سکتی۔ اب یہ کامیابی صرف دنیاوی نہیں ہے، مطلب کسی معیاری انسانی اجتماعیت کے ورکنگ نمونے کے طور پر مسلم امت کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کہ خود ہم اپنے آپ کو اپنی موجودہ اجتماعی ساخت کے ساتھ اپنے لیے قابل تسکین نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر دوسرا ستم یہ ہے کہ اجتماعی حیت میں اسلام کا انکار کرنے والی یا اسلام سے کسی طرح کی بھی کوئی مدد نہ لینے والی اجتماعیتیں ان اجتماعیت کے اخلاقی اور علمی مسلمہ معیارات پر مسلم امہ سے بہت آگے ہیں۔ یعنی یہ کہ اسلام اجتماعیت کے جو آئیڈیلز اور مقاصد اور میکینزم دیتا ہے وہ مسلم امہ سے کہیں زیادہ دوسری اجتماعیتوں میں کار فرما نظر آتے ہیں، ثابت قدمی کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اور بڑے بڑے افراد کے ایثار کے ساتھ، کیونکہ قوم کی تشکیل ہوتی ہے بڑے فرد کی قربانی سے۔ تو بڑے افراد اپنی انفرادیت کے حدود کو توڑتے ہیں تو قوم جنم لیتی ہے، یعنی اپنی انفرادیت کو اجتماعیت کی تعمیر میں جب کھپا دیتے ہیں تو اس سے قوم جنم لیتی ہے۔ تو ہمارے پاس اس کا بھی کوئی چانس نہیں، ہمارے یہاں کوئی فرد اس حالت میں نظر نہیں آتا کہ وہ اگر اپنی انفرادیت کو
ہماری اجتماعی تعمیر میں ایثار کر دے تو کچھ ہمارا بھلا ہو جائے گا، ایسا مکمل ذہن اور اخلاق رکھنے والے افراد بھی ہمارے یہاں موجود نہیں ہیں۔ تو اب اس میں دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہم پر یہ وقت آیا ہوا ہے، اور یہ وقت ایک دوہرے عذاب کی طرح ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہمیں اپنے دین سے جڑنے کے لیے جن عمومی راستوں اور جس طرح کے ایک مجموعی فطری مزاج اور جس طرح کے ایک جنرل ذہن کی ضرورت ہے، ان راستوں پر پہلے ہی اسلام سے ابا کرنے والی قوتیں غالب ہیں۔ تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہم پر وہ راستے روک دیے گئے ہیں جو اپنے دین سے جڑنے کے لیے ہمیں درکار ہیں، اس میں بھی صداقت ہے۔ لیکن یہ کہ یہ اس سے زیادہ صحیح ہے کہ ہمارا تصور دین بالکل اشیائی سا ہے، یعنی بالکل غیر انسانی ہے۔ یعنی اس دین میں نہ ذہن اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ شامل ہے، نہ قلب اپنے بہترین احوال کے ساتھ شریک ہے، نہ ارادہ اپنی بہترین قوتوں کے ساتھ اس کے تابع ہے۔ تو نہ میرا ارادہ کسی جینوین زاویے سے میرے دین سے متعلق ہے، نہ میرا قلب، نہ میرا ذہن۔ اب اس پہ تو مجھے اور آپ کو کسی نے مجبور نہیں کیا نا۔ تو اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے ٹھوس اسباب کیا ہیں، یعنی ہمارے اس حال کو پہنچنے کے عوامل کیا ہیں، ایسے عوامل جن کو آسانی سے ڈھونڈا جا سکے اور جن کا انکار بددیانتی کیے بغیر ممکن نہ ہو۔ مطلب ایک تیسری مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی، کمزوری، نالائقی تسلیم کرنے کا سرے سے کوئی مزاج نہیں رکھتے۔ مطلب ہم اپنا محاسبہ کرنے کا نہ کوئی رجحان رکھتے ہیں، نہ صلاحیت رکھتے ہیں، نہ خواہش رکھتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے یہ سارے مصائب جو ہیں ان کی شدت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اللہ جانتا ہے جس کو بھی آخرت میں بہتری سچائی کے ساتھ مطلوب ہے، وہ اس زمانے میں ذہنی مریض بنے بغیر رہ نہیں سکتا، وہ ڈپریشن سے محفوظ رہ ہی نہیں سکتا، وہ انگزائٹی کے چنگل سے نکل ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایک عجیب طرح کی بے بسی ہے، اور اس بے بسی سے نکالنے والی کوئی بھی چیز ناپید ہے، نہ ہمارے اندر ہے، یعنی اس امت کے اندر کوئی بچی کچی طاقت بھی ایسی نہیں رہ گئی ہے جو ہمیں اس بحران سے نکال دے، اور نہ ظاہر ہے کہ باہر سے ایسی کسی مدد کی امید ہے۔ جب ہم کہتے ہیں شخصیت یا فرد، تو وہ پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے، لیکن آج کی گفتگو میں اس کا کام ہے، وہ ہے کہ ذہن، طبیعت اور ارادے کا مجموعہ تصرف کے ساتھ، یعنی فرد وہ ہے جو ذہن، ارادے اور طبیعت کا مجموعہ ہے، ان پر تصرف رکھنے کی حالت کے ساتھ۔
ٹھیک ہے، مطلب وہ اپنے ذہن پر بھی تصرف رکھتا ہے، اپنے قلب، اپنی طبیعت پہ بھی قدرت رکھتا ہے، اور اپنے ارادے کو بھی اپنی مرضی کے تابع رکھنے کی قوت کا حامل ہے۔ تو یہی قوم کی تعریف ہے کہ قوم بھی فرد کی طرح انہی تین چیزوں کا مجموعہ ہے اور تصرف کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم اگر اس تعریف پہ کھڑے ہو کے اپنا جائزہ لیں اور اس جائزے کا موضوع یہ بنائیں کہ اسلام چونکہ فرد ہو یا قوم، قوم جو ہے وہ فرد کثیر کو کہتے ہیں، فرد قوم واحد ہے، قوم فرد کثیر ہے۔ تو کیونکہ ہماری تخلیق ان تینوں قوتوں کے ساتھ بندگی کے سانچے میں ڈھل کر ہوئی ہے، یعنی ہماری تخلیق بائیولوجیکل کریشن نہیں ہے، یہ ایک مقصدی تخلیق ہے۔ تو یہ ہمیں شعور دے کے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری تخلیق کا کوئی ایسا مقصد ضرور ہے جو ہمارے شعور میں آ سکے اور ہمارے ارادے سے پیدا ہونے والے عمل کے ذریعے سے حاصل ہو سکے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم ایک روحانی اور مقصدی تخلیق ہیں۔ تو اس میں مطلب جائزہ یہ لینا ہے کہ جس بندگی کے سانچے میں ڈھال کر ہمیں پیدا کیا گیا ہے، اس بندگی کا اٹل تقاضا یہ ہے، اس بندگی کی ماہیت ہی یہ ہے کہ فرد پورا کا پورا اور قوم پوری کی پوری اس سانچے میں ڈھلے ہوئے وجود کی طرح ایکٹ کرے۔ یعنی میں بائیولوجیکل بینگ بن کے کوئی عمل کرنے کا مجاز نہیں ہوں۔ میرا ہر عمل، چاہے میری بائیولوجیکل سطح پر ہو رہا ہو، ہر عمل، کسی بھی سطح کا عمل میری بندگی سے میچ کرنے والا ہونا چاہیے، میری بندگی کا مصدق ہونا چاہیے، اور میری بندگی سے ایک راست نسبت رکھنے والا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ بندگی میرا مقصود تخلیق ہے، بندگی میری حقیقت بھی ہے اور میری غایت بھی ہے، واضح نا۔ یعنی بندگی پر مجھے پیدا کیا گیا اور بندگی کے لیے مجھے تخلیق کیا گیا، یہ حقیقت اور غایت ہے۔ تو مجھے اور آپ کو یا اسلام لانے کے بعد کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی شخصیت یا اپنے اجتماعی وجود کے کچھ نیوٹرل اور پرائیویٹ زونز بنائے جو اس کی حقیقت بندگی اور مقصد بندگی سے لا تعلق رہیں۔ آپ سمجھ گئے نا، یہ حق ہی نہیں ہے۔ جس طرح میں اپنی بائیولوجیکل ڈومین سے جسم میں نہیں نکل سکتا، اسی طرح میں اپنی بندگی کے دائرے سے شعور کی روح سے خارج نہیں ہو سکتا۔ شعور مجھے اس لیے دیا گیا ہے کہ میں اپنی بندگی کی اصل کو اپنی بائیولوجیکل سطحوں پر بھی نافذ رکھوں، سمجھیں نا۔ تو نفس امارہ کسے کہتے ہیں؟ جو میری بائیولوجی کو میری بندگی سے ٹکراؤ میں رکھے اور اس پہ غالب کرنے کی کوشش کرے، یا نفس امارہ کہتے ہیں معصیت پہ اکسانے والی قوت اور غفلت پہ میں مبتلا کرنے والی طاقت۔ نفس کی یہ دو ہی چالیں ہیں نا، کہ یا تو مجھے نافرمان بنائے یا مجھے غافل رکھے۔ تو یہ جو نفس کی امارگی ہے،
معصیت میں تو واضح ہے کہ اس کی نافرمانی کا تعین کرنے والا حکم موجود ہے. وہ حکم مجھے بتا دیتا ہے کہ اس وقت نفس نافرمانی کی حالت میں ہے. لیکن یہ کہ غفلت کا معاملہ ٹرکی ہے. آدمی بظاہر کوئی نافرمانی پر مبنی عمل نہیں کر رہا، بظاہر کوئی سمجھ میں آ سکنے والا گناہ نہیں کر رہا، بظاہر وہ گناہ یا نافرمانی کی نیت کو اپنے اندر کام کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ غافل ہے. وہ گویا گناہ کے عمل اور خیال سے بڑے جرم کا مرتکب ہے. یعنی نافرمانی میں تو آدمی اللہ کے حکم کو بھولتا ہے، غفلت میں آدمی خود اللہ کو بھولتا ہے. تو اللہ کو بھولنا اللہ کے حکم کو بھولنے سے بڑا جرم ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بندگی مجھے اخلاق اور عمل میں ترک معصیت کا مقصود دے کر عطا کی گئی ہے، اور شعور میں ترک غفلت کا آئیڈیل دے کر مجھے اس کا مکلف بنایا گیا ہے کہ غافل بھی نہ رہنا، غفلت کا نہ ہونا، یا یوں کہہ لیں کہ غفلت سے ہم بچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ دین میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوں گے. دین میں پورے کے پورے داخل ہونے کا سب سے یقینی مطلب یہ ہے کہ میری شخصیت، میرے عمل، میرے اخلاق، میرے خیالات، میری زندگی کی تفصیل کا کوئی بھی حصہ بندگی کے معیار پر پرکھے جانے سے مستغنی نہیں ہے. بندگی کا معیار میری کل شخصیت اور اس کی ساری ایکٹیویٹی اور پیسیویٹی پر عائد ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس اصول پہ اگر ہم دیکھیں، یعنی دین کے اس مقصود واحد پر، دین کا پورا دین اس بات میں سمایا ہوا ہے کہ اللہ کے بندے بن کے رہو، اپنی ساری شخصیت کے ساتھ، اپنے تمام حالات سمیت، اپنے پورے دماغ کے ساتھ، اپنے سارے اعمال و افعال کے ساتھ، اپنی تمام خواہشات کے ساتھ. سمجھ گئے نا؟ اللہ کے بندے بن کر رہو. جو تمہاری شخصیت کا کوئی فعل یا حال تمہیں اللہ کا بندہ ہونے سے روکے گا یا بندگی کے تشخص سے لا تعلق رکھے گا، وہ جرم ہے. واضح ہے نا یہ بات؟ تو اب جس مقصود کو ہمیشہ حاضر رکھنے کا حکم ہو، وہ صرف دماغ پر نہیں چھوڑا جا سکتا، کیونکہ دماغ جو ہے وہ ایک چیز کی ایسی حفاظت نہیں کر سکتا کہ اس کی طرف یکسوئی میں کسی بھی وقت خلل نہ آنے دے. کیونکہ دماغ جو ہے وہ ایک چیز کو اپنی پراپرٹی بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا. دماغ کثرت کے ماحول میں کام کرتا ہے اور تنوع کی فضا میں حرکت کرتا ہے. تو یہ مقصود واحد کا محافظ نہیں، چوکس محافظ نہیں بن سکتا. یہ مقصود واحد کا ماننے والا تو بن سکتا ہے، لیکن اس مقصود واحد کو زندہ حالت میں پریزنٹ رکھتے ہوئے اپنے تابع تمام قوتوں کو اس مقصود کی طرف یکسو رکھنے کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا. یہ دماغ کی جیسے کلینکل ساخت کے خلاف ہے. تو یہ مقصود جب شعور کہتے ہیں تو شعور کا مطلب صرف دماغ نہیں ہوتا. شعور کا مطلب ہے ایک اسٹیٹ آف پرماننٹ ریئلائزیشن جس میں دل بھی دماغ کے ساتھ شریک ہے. دل چیزوں میں دوام پیدا کرتا ہے.
ذہن تبدیلی کی طمع رکھتا ہے، ذہن یکسانی سے بور ہو جاتا ہے۔ یہ دل ہے جو مقصود کو اس کی اصل حیت، اصل بناوٹ اور اصل اہمیت کے ساتھ زندہ اور تر و تازہ حالت میں حاضر اور محفوظ رکھتا ہے۔ تو شعور کہتے ہیں قلب اور ذہن کے ہم خیال ہو جانے کے حال کو، یعنی جس بات پر ذہن اور قلب متفق ہوں اور اس بات کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ بات اب مجموعی شعور کا کانٹینٹ ہے، یعنی جو بات صرف ذہن میں ہو اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ شعور میں آ گئی ہے، وہ سمجھ میں آ گئی ہے لیکن شعور میں نہیں آئی، کیونکہ شعور ایک دائرے کی طرح ہے جس کی ایک قوس میں ہوں، یعنی قلب ہے، میری طبیعت ہے، اور دوسری قوس میرا ذہن ہے۔ ان دونوں سے مل کر شعور کا دائرہ بنتا ہے۔ تو اب اس پہلو سے اگر دیکھیں تو دین ہمارے شعور کا پرنسپل کانٹینٹ سرے سے نہیں ہے، دین ہمارے ردی حافظے کا موضوع ہے صرف، دین ہمارے ذہن کی جو نظر انداز شدہ قوتیں ہیں ان کی ملکیت میں ہے، ہمارے ذہن کی جو ذرا قابل قدر صلاحیتیں ہیں وہ تھوڑی دین کے آگے سرنڈر کرتی ہیں یا دین سے اپنے تعلق کو سب سے زیادہ اہمیت دیتی ہیں۔ یعنی ہمارا ذہن بھی ایک سوئی ہوئی مفلوج حالت میں دین سے تعلق پیدا کرنے کی باقاعدہ ایک رسم پیدا کر چکا ہے، اور جب ذہن کا مفلوج حصہ ہی دین کو ماننے والا ہے، جس کے ماننے اور نہ ماننے کا میری زندگی پہ کوئی اثر ہی نہیں ہے، مطلب ذہن کے کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں نا جو بالکل غیر اہم ہوتے ہیں، اور وہ جیسے کسی بہت بڑے پروجیکٹ پر کسی بہت بڑے انجینئر کے ماتحت کام کرنے والے ادنیٰ درجے کے مزدور ہوتے ہیں جن کی ضرورت کبھی کبھی پڑتی ہے۔ ان حصوں میں، ان مزدوروں کے قبضے میں ہم نے اپنے ایمان کو دے رکھا ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ مطلب یہ کہ اس کی وجہ سے ذہن شروع ہی سے دین کے ساتھ وحشت یا بیزاری یا ناقدری کا تعلق رکھنے کا عادی ہو چکا ہے، یعنی مسلم ذہن میں کہہ رہا ہوں، جو عمومی مسلم ذہن ہے۔ تو جب ذہن میں اس کے ہونے کی یہ حالت ہے تو پھر اس میں وہ ذہن اس کی دین کا گلا اپنے ہی اندر گھونٹ دیتا ہے، تو وہ دل تک کیسے پہنچے گا؟ دل تک وہ بات پہنچتی ہے کہ جو ذہن کی سرشاری کے نتیجے میں ذہن میں پیدا ہونے والے ایک وفور کے نتیجے میں چھلک کر دل کی تحویل میں آتی ہے، یعنی ذہن جس کو پورا نہیں سمو سکتا اس میں دل کی امداد طلب کرتا ہے، کیونکہ دل کی سمائی ذہن سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب ذہن ہی میں یہ کسی متروک گودام میں پڑی ہوئی ٹوٹی پھوٹی کرسیاں ہیں تو وہ خود ذہن کے لیے ناقابل شناخت بن چکی ہیں، تو ذہن میں وفور کہاں سے پیدا ہوگا؟ ذہن میں وہ جو سینس آف ریئلائزیشن کہاں سے پیدا ہوگا جو دل کو متوجہ کرتا ہے اس طرف جس نے ذہن کو سرشار کر رکھا ہے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم نے دین کو ماننے کی طرح مانا نہیں۔ اب یہ پہلا ہے، یہ بالکل سادہ ہے، ہاں، کہ
پہلا سبب یہ ہے کہ دین کو ماننے کی طرح نہیں مانا. کیونکہ ماننا کسے کہتے ہیں؟ جس میں ذہن، قلب اور ارادہ ہم آواز ہو کر شکریہ ادا کریں. یعنی کہ ماننا جو ہے نا وہ شعور کی فلفلمنٹ ہے. فلفلمنٹ سمجھتے ہیں نا کہ شعور جس تجربے کے بعد ذہن جو ہے وہ اپنی مزید تحقیق کو ترک کر دیتا ہے، جہاں پر ذہن خود کو شانت کر لیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جہاں ذہن میں سفر کی عادت جو ہے وہ باقی نہیں رہتی جس معاملے میں، اسے کہتے ہیں ماننا. تو ہم نے اپنے دین کو اس طرح نہیں مانا کہ ہمارے ذہن کی بہترین فیکلٹیز اور قوتیں ایسا محسوس کریں کہ جیسے ہم سب اپنی مشترکہ ابدی اور مطلق منزل پر پہنچ گئے ہیں. اب ہماری حرکت کا رخ اس موضوع کی طرف نہیں رہے گا، بلکہ اب ہماری حرکت کا رخ اس ماننے کے نتیجے سے متعین ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے اس کو، جو میں کہہ رہا تھا ذہن کی فلفلمنٹ، یعنی ذہن ایک پیالہ ہے، یہ پورا بھر گیا، اب اس میں کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو ذہن کی یہ فلفلمنٹ اس کی علمی کاوش سے ممکن نہیں ہے. یعنی ذہن اپنی کوشش سے اپنے آپ کو فلفل نہیں کر سکتا، نہ کبھی کیا ہے نہ کبھی کر سکے گا. یعنی کہ فلفلمنٹ ذہن کی پیسیوٹی کا حال ہے، ذہن کی ایکٹیویٹی کا نتیجہ نہیں ہے. واضح ہے نا؟ تو اسی وجہ سے ذہنی فلفلمنٹ ہمیشہ بیلیف سے ہوگی، تھاٹ سے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ایمان شعور کو فلفل کرتا ہے، ایمان وجود کو کرسٹلائز کرتا ہے، شعور کو فلفل کرتا ہے. یعنی وجود کے تمام احوال کا سورس بن جاتا ہے. شعور کے اندر جان لینے کی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں یا جتنے بھی احوال ہیں ان سب کا مرکز بن جاتا ہے. یعنی ایمان ہمارے شعور کا فعال مرکز نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے کو 1000 مرتبہ بھی کہیں تو اس میں سے 1 مرتبہ کا کہا ہوا بھی انشاءاللہ غلط نہیں ہوگا. مطلب ہم اتنے مفلس اور اتنے خالی ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یعنی دین کو ماننے کی طرح ماننا نہیں. اسی سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ دینی ڈسکورس کا جو علمی حصہ ہے وہ کیوں پسماندہ اور بے وقت ہے. آپ کہیں بھی 40 سال میں لکھی گئی کوئی بھی دینی تحریر دکھا دیجئے جو اعلیٰ تربیت یافتہ ذہن کو تسکین پہنچا سکے، جو بلند احوال رکھنے والے قلب کو اپنی طرف متوجہ کر سکے. 40-50 برسوں میں کوئی ایک تحریر دکھا دیجئے جس پہ فرض کیا کوئی آپ متکلمانہ تحریر دکھائیں گے تو ادنا درجے کی فلسفیانہ اسکل رکھنے والا اس کے پرزے کر دے گا. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ہمارا رخ جو ہے، یعنی اب ہمارا معلم اور دائی جاہلوں کا معلم اور دائی ہے، عالموں کا معلم اور دائی نہیں ہے. کیوں ہے یہ سب؟ اور اب معلم اور دائی بھی اپنی اس پوزیشن پر رہنا چاہتے ہیں کہ عوام الناس ہمارے آڈینس بنیں، خواص ہمارے مجمع میں نہ آئیں. آپ سمجھ، آپ دیکھ رہے ہیں جتنے عالم، معلم، دائی، مبلغ، واعظ
ان سب کی سطح بیان کتنی عامیانہ ہے، جس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی عقل کے مطابق کلام کرتے ہیں، تو جو عقل کی پست ترین سطح کو تم نے مخاطب بنایا ہے اس کے مطابق تم کلام کر رہے ہو، تم کوئی حدیث پہ تھوڑی عمل کر رہے ہو۔ یعنی عقل سے مطابقت، عقل کے لیے قابل فہم کلام کرنا وہ متکلم اس نیت سے کرتا ہے کہ سامعین اور آڈینس کی عقل کی استعداد میں اضافہ بھی کرتا جائے۔ تو خیر، تو ایک یہ ہے کہ ایمان اپنی نیچرل اسٹرکچرنگ ہمارے ذہن میں نہیں رکھتا الا ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، ایمان کے بعد دوسرا مطالبہ علم اور معرفت کا ہے نا، کہ ایمان پہلا مطالبہ صحت علم کا کرتا ہے، درستی اخلاق کا کرتا ہے، اور تعمیل احکام کا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 مطالبات ہیں کہ تمہارا علم جس پر ایمان لائے ہو اس کا علم بھی صحیح ہونا چاہیے، اور اس ایمان کے نتائج اخلاقی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور جس کو مانا ہے اس کے حکم کے صحیح علم کے ساتھ اس کی پوری تعمیل بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو خیر، تو یہ جو ہم نے دین کو جاننے کی طرح جانا نہیں، دین کو نہ ٹھیک سے نہ ماننے کی وجہ سے ہمارا ایمانی شعور اور وجود مشترکہ نقص کا شکار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور دین کو اس کے مطلوبہ انداز سے جاننے سے انحراف کر کے ہمارا شعور، یعنی ہمارا علم اور ہمارا ذہن اور ہماری عقل مسخ ہو گئی۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ دین کو جاننے کی طرح جاننا کہ بھئی اب اصول عربیت آپ کو آتے ہیں، وہ اصول تفسیر آتے ہیں، عربی زبان بہت اچھی آتی ہے، جس روایت میں قرآن اترا اس تہذیب کے تمام اقدار اور تمام سیمینٹکس اور اس لفظ کو سے معنی نکالنے کے تمام اسالیب آپ کو حفظ ہیں، تو اس کے بعد ہم کیسے کہہ رہے ہیں کہ دین کو جاننے کی طرح جاننا نہیں؟ اتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں، اتنی فقہ پیدا ہوئی ہے، اتنا سب کچھ ہوا ہے، تو جاننے کی طرح جانا یہ، لیکن یہ ہے یہ 40 برس کے لوگوں پہ چارجز ہیں، یعنی 40 برس کے عرصے میں تو ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، فہم قرآن کی کلاسیں ہو رہی ہیں، فہم حدیث کے کلاسز ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے نا، مطلب علمی گہما گہمی بہت زیادہ ہے، اتنی پہلے نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو تھوڑا سا ایک گزارش یہ ہے کہ مجھے ذرا یہ فرما دیجئے کہ سوال کا موقع کب آئے گا؟ نہیں، جب میں بولنا بند کروں گا، اس میں آسانی ہے نا، ہاں، تو سوال کا بھی، اعتراض کا بھی، بحث کا بھی، جو ہر موقع آتا ہے۔ تو دین کو جاننا کا مطلب یہ ہے کہ علم دین، علم دنیا اور علم نفس کے لیے کسوٹی بنے۔ آپ سمجھیں نا، اس کو کہتے ہیں دین کو جاننے کی طرح جاننا، یعنی شعور جاننے کی صلاحیت دین سے اخذ کرتا ہے اور جاننے کے سارے عمل کو علم دین یا دین کے تابع رکھتا ہے۔ یعنی میں نے جب یہ جان لیا کہ اللہ خالق ہے کائنات کا، اور یہ میرا علم ظاہر ہے کہ صحیح ہے، تو
اللہ کے خالق ہونے کے علم کی شان یہ ہے کہ میں اس مخلوق کائنات کا مخلوق ہونا سائنسی دلائل تک سے ثابت کر دوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ٹھیک، جس نے دین کو جانا اس نے گویا وہ بیسک پرسپیکٹیو اور پرنسپل ایپسٹیم حاصل کر لیا جو اس دنیا یا کسی بھی سمجھی جا سکنے والی چیز کو سمجھنے کے لیے درکار ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ دین کو جاننا میرے شعور کی ماہیت کو مجھ پر منکشف کر دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ ذہن کو دین کا علم پیسیوٹی کے ساتھ حاصل ہوگا اور دنیا کا علم اس پیسیوٹی کے نتیجے میں حاصل ہونے والے شعور کو فعال اور ایکٹیو بنا کر حاصل ہوگا۔ آدمی اللہ کے علم میں اس کے زیر تصرف ہے اور دنیا کے علم میں دنیا اس کے زیر تصرف ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ جو ہے گویا دین کا جاننا میرے شعور کو اس کی فطری ساخت پہ رکھتا ہے کہ اپنے سے بڑی چیزوں کا علم پیسو ہو کے حاصل ہوتا ہے، اپنے برابر یا چھوٹی چیزوں کا علم ایکٹیو ہو کر نصیب ہوتا ہے، اور ایکٹیویٹی کے حدود کا تعین ذہن کی پیسیوٹی سے حاصل ہونے والا علم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ذہن سے کی پیسیوٹی سے حاصل ہونے والا علم بائنڈنگ ہوتا ہے اور ذہن کی ایکٹیویٹی سے حاصل ہونے والا علم فالسیفائیبل ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جو بائنڈنگ علم ہے، اگر وہ علم کی فعلی حرکت پر حاکم نہ ہو تو وہ کہاں کا بائنڈنگ ہے؟ اللہ کا وہ علم کیسے بائنڈنگ ہے جو کائنات کو اس کے نظام تخلیق کا حصہ سائنسی انداز میں ذہن سے ثابت نہ کروا دے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو ذہن کی ایکٹیویٹی اس کی پیسیوٹی کے نتائج سے گورن ہوتی ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو ہم نے اگر دین کو جاننے کی طرح جانا ہوتا تو آج ہمارا علم دین جو دنیا میں ارریلیونٹ اور ان ایفیکٹو ہو کر رہ گیا ہے، یہ نوبت نہ آتی۔ یعنی غزالی کو کوئی ہائزنبرگ اور کوئی کانٹ اور کوئی ہیوم نصیحت نہیں کر سکتا تھا، یا ابو حنیفہ کو کوئی منطقی یہ طعنہ نہیں دے سکتا تھا کہ تمہیں اقلیدس کی فلاں شکل تو آتی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو تیسرا جو ہے، یہاں جو ہے نا، یہاں یہ دین کی اپلیکیشن ہے۔ یہ جو ہے دین کو ذہن اور قلب یعنی مجموعی شعور اور بنیادی وجود میں جذب نہیں کیا۔ وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ ایمان کا پہلا مطالبہ علم، دوسرا اخلاق ہوتا ہے۔ واضح ہے نا کہ علم سے شعور مومن ہوتا ہے، اخلاق سے وجود ایمان لاتا ہے۔ تو اسی بات کو دوسری طرح کہہ رہے ہیں، یہ جو ہے یہ جیسے جاننا اپلیکیشن ہے، یہ انٹرنلائزیشن ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ واضح ہے نا کہ ہم نے نہ دین کو اپلائی کیا نہ انٹرنلائز کیا، یعنی دین سے جو لازماً اخلاقی نتائج مرتب ہونے چاہیے تھے
یا جس طرح دین سے لازماً جو آفاقی نتائج مرتب ہونے چاہیے تھے وہ ہماری نالائقی سے مرتب نہیں ہوئے، دین کے جو نتائج انفسی دائرے میں مرتب ہونے چاہیے تھے وہ بھی ہماری غفلت کی وجہ سے نہ ہو سکے، یعنی دین کے اخلاقی نتائج ہم اپنے اندر پیدا کر کے اپنی معاشرت میں کنورٹ کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ میرے لیے سورس آف سیٹسفیکشن کو، وجود سیٹسفائیڈ ہو تو وہ اخلاق سے ہوتا ہے، شعور سیٹسفائیڈ ہو تو وہ علم یا ایمان سے ہوتا ہے۔ تو دوسرا یہ کہ ہم نے دینی اخلاق کو ضرورت سے زیادہ قانونی بنا کر اس کو گویا اپنے قلب کے لیے اجنبی بنا لیا، یعنی ہمارے یہاں دینی اخلاق پر دینی اخلاق کے مظاہر قلب کی شمولیت کے بغیر ہیں، یعنی اخلاق ہمارے یہاں اپنے مذہبی اخلاق کے فطری لوکیل میں نہیں رہا ہماری اس غفلت کی وجہ سے۔ مطلب اس کی کئی نشانیاں ہیں کہ نیکی سے طبعی محبت، برائی سے قلبی نفرت، نیکی کی طرف مستقل رغبت، یعنی نیکی کے تصور سے دل للچانے لگے اور گناہ کے خیال سے دل گھبرانے لگے، یہ حالت ہے۔ یہ آسان سا ایک چیک ہے نا کہ مجھے نیکی کرنے میں بھی مشقت کا احساس نہ ہو، گناہ سے بچنے میں بھی مجاہدے کی کیفیت نہ ہو، یہ ہے نا اس کا مطلب۔ تو یا یہ کہ علم صحیح اور تقوی ایمان کے دو لازمی تقاضے ہیں، یہ علم صحیح ہے، یہ تقوی ہے۔ تقوی کہتے ہیں علم صحیح رکھنے والے اخلاق کو، اللہ کے حکم کو، اللہ کے تعلق کو اوریجن بنا لینے والے اخلاق کو، تعلق باللہ کے آداب نبھا سکنے والی صلاحیتوں کو اخلاق کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں اخلاق کا ایک عجیب افادیتی سا تصور پھیلایا گیا اور اسے قبول کر لیا گیا۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ اخلاق تعلق کی ضرورت ہے نا، اگر تعلق کا ماحول نہ ہو تو اکیلے آدمی کو اخلاق کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو جدید لوگ کہتے ہیں کہ یہ تعلق بالناس کی ضرورت ہے، یعنی یہ معاشرتی تعلقات کی ضرورت ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ تعلق باللہ کے آداب نبھانے والی خدا داد قوتیں ہیں، پھر ان کی برکت سے تعلق باللہ کے اصول پر تعلق بالخلق کا سارا نظام چلے گا تو وہ اخلاق پر ہے، ورنہ وہ نفاق ہے۔ واضح ہے نا؟ تو نفاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھی صورت برا مغز رکھنے والی اچھی صورت، تو یہ اچھی صورت، ایسی اچھی صورت برائی کی بدترین فارم سے بھی بدتر ہے۔ تو وہ اخلاق جو معاشرت میں مفید ثابت ہو چکا ہے لیکن تعلق باللہ کی اساس سے منقطع ہے، وہ بد اخلاقی پر مبنی حیوانی معاشرت سے زیادہ منحوس معاشرت ہے۔ آپ سمجھیں نا؟ تو تیسرا یہ کہ ہم نے دین کے اخلاقی آئیڈیل اور مطالبے کو پیش نگاہ بھی نہیں رکھا، اہمیت بھی نہیں دی،
اور اپنے طبیعت اور قلب اور نفس کو دین کی اخلاقی مراد پر ڈھالنے کی کوئی سنجیدہ کوشش ہی نہیں کی تو اس کے نتائج بھی نہیں نکلے۔ ٹھیک، چوتھا ہے، ابھی اس کو سمیٹ دیں گے۔ چوتھا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کرو، یعنی شریعت پر عمل کرو۔ تو اللہ کیونکہ سب کا اللہ ہے نا، تو اس کا حکم سب کو مخاطب کرتا ہے۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سب کا اللہ ہو اور حکم دو چار کو دے، یا دو چار لوگ اس حکم کی تعمیل کر دیں تو اللہ اسے سب کی طرف سے قبول کر لے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شریعت کہتے ہیں اللہ کا بھیجا ہوا قانون جو یونیورسل ہے، جس میں جو تخصیص کے اصول پر نہیں ہے، تعمیم کی اساس پر ہے۔ تو یوں کہہ لیں کہ شریعت، اس کی اتباع، ایک تو سامنے کی کوتاہی یہ ہے کہ شریعت جن احکام کا مجموعہ ہے وہ احکام میرے لیے کوئی قانونی وقت بھی عملاً نہیں رکھتے۔ مطلب احکام کے بارے میں ہمارا رویہ ان سے پیچھا چھڑانے کا ہے، ان پر چلنے کا نہیں ہے۔ یعنی احکام کا مخاطب بن کر ہم اس پر عمل کرنے کی آمادگی اپنے اندر نہیں پاتے۔ تو تعمیل کا غلط تصور کیا ہے کہ حکم کو جبر بنا کر اس کی مارے باندھے تعمیل کرنا، یہ تعمیل کا بالکل غلط تصور ہے۔ تعمیل کا مطلب ہے کہ حکم کو اپنی ہی فطرت کا تقاضا اور اللہ کی طرف سے اپنی ہی بھلائی تک پہنچانے والی کوئی رحمت سمجھ کر اس پر قلب کی پوری آمادگی کے ساتھ نفس کی امارگی کے عمل کو محسوس کرتے ہوئے مگر اسے دباتے ہوئے تعمیل کرنا۔ مطلب یہ کبھی نہیں ہوگا کہ حکم پر عمل میں مجھے اندرونی یا بیرونی مزاحمت نہ پیش آئے، لیکن اگر اللہ کی معرفت صحیح ہے، بندگی کا شعور پختہ ہے، آخرت پر یقین محکم ہے، تو مجھے ہر حکم اپنے فائدے کے لیے نظر آئے گا۔ ہر حکم مجھے گویا اپنے دائمی فائدے کی ضمانت دیتا ہوا محسوس ہوگا۔ تو اب اس حکم پر عمل کے لیے درکار ذہنی آمادگی اور قلبی جو مسرت اور قلبی وہ لگاؤ جو ہے، اس کے ساتھ مجھے اپنے نفس کی امارگی اور اس کے نتیجے میں پیش آنے والی مزاحمتوں کا احساس بھی ہے اور سامنا بھی ہے، لیکن تعمیل حکم کی نیت اتنی مضبوط ہے اور اس کی طرف رغبت اتنی طاقتور ہے کہ نفس کی طرف سے کھڑی کی جانے والی رکاوٹیں مجھے محسوس ہونے کے باوجود حکم کی تعمیل سے باز نہیں رکھ سکتی۔ آپ سمجھیں نا؟ تو ہمارے اندر شریعت کا یہ تصور عملی اور حالی سطح پر ہے ہی نہیں۔ مطلب شریعت کسے کہتے ہیں کہ تعلق باللہ کو نفس کے اللہ کے حکم، تعلق باللہ کی بنیاد پر اللہ کے حکم کو نفس کے تزکیے کا واحد ایفیکٹو ٹول بنا کر دکھانا اپنی تعمیل کے ذریعے، صحیح نیت پر مبنی عمل کے ذریعے سے۔ تو ہم گویا دین کے جتنے بھی مطالبات ہیں، یہ تو ہم نے بنیادی مطالبات وہ کیے نا، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایمان ہے، علم ہے، یہاں اخلاق اور عبادت ہے، یہاں
وہ ہے اعمال ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو عقائد ہیں، عبادات ہیں، اخلاق ہیں، اعمال ہیں. تو یہ تو دین کے مطلب اجماعی طور پر تسلیم کردہ مطالبات ہیں. تو ہم نے ان مطالبات کو بھی جنہیں نظر انداز کر کے دین کو ماننے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا، ایسے لازمی مطالبات کو بھی غیر سنجیدگی، دنیا طلبی، مفاد پرستی اور نفس کی امارگی کی بھیٹ چڑھا دیا. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ پھر ہماری زبان سے نکلا ہوا کلمۃ الحق اس دنیا میں کوئی ادنا سا ارتعاش بھی پیدا کر سکے، کوئی ادنا سی کشش بھی حاصل کر سکے؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب تک ہم غفلت اور بے وفائی کے اس اجتماعی رویے پر توبہ نہیں کریں گے اور اسے عملاً اور احوالاً ترک نہیں کریں گے، اس وقت تک اسلام کا محافظ تو اللہ ہے، مسلمان کو مسلمان رہنا ممکن نہیں رہے گا. اور ابھی یہ وقت جتنی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے نا، کیونکہ یہاں لوگ پڑھتے نہیں ہیں، یہاں لوگوں کو دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کا تھوڑی پتہ. یہ لوگ تو اخبار بس پڑھ لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے غزالی کی رسم ادا کر دی. تو وہ ان بیچاروں کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے کہ ایک گلوبل ذہن بن چکا ہے. اب ذہن تہذیبی نہیں رہ گیا، اب ایک جدیدیت نے گلوبل ذہن اور گلوبل طبیعت، گلوبل قلب اور گلوبل مقاصد اور گلوبل راستے بنانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے. اب اس کے علاوہ صرف خلا ہے، یعنی جدیدیت کے بنائے ہوئے اس نظام سے باہر صرف خلا اور انتشار ہے. تو اب آپ کو آپ جدیدیت کی بنائی ہوئی دنیا کے تھرڈ ریٹ شہری ہیں. تو اور اس کی وجہ صرف یہ ہے، مطلب میرے خیال میں، کیونکہ ہمارا زوال مسلمان کا زوال ہے، پاکستانی اور افغانی کا زوال نہیں ہے. ہمارا زوال انڈس تہذیب کا زوال نہیں ہے. ہمارا زوال ہو یا عروج، دونوں ہمارے دین سے ڈیفائن ہوں گے. یعنی ہم ترقی بھی کریں گے تو مسلمان کی حیثیت سے کریں گے، اور زوال کا شکار بھی ہوں گے تو مسلمان ہی کی حیثیت سے ہوں گے. ٹھیک ہے، مطلب ہماری مسلمان کے علاوہ کوئی بائنڈنگ اور جنرل شناخت نہیں ہے. اس میں جو ہے جو بات وہ جو میں کہنے جا رہا تھا وہ تو بھول گیا، لیکن اگلی بات کہہ رہا ہوں کہ مسلمان ہوئے بغیر مسلمان ہونے کی حفاظت نہیں کی جا سکتی. یہ آج کا آخری فقرہ ہے جو قول زریں کی طرح کہہ رہا ہوں کہ مسلمان ہونے کی حفاظت کرنا ہے تو پہلے مسلمان ہو تو جاؤ. اور ہمیں اس نصیحت کی ہر نصیحت سے زیادہ ضرورت ہے آج کل. ہمیشہ سے ضرورت ہے لیکن آج کل بہت ہنگامی ضرورت ہے. ہاں اب فرمائیے نا. اپنے ذاتی، بالکل ہی ذاتی معاشی مسائل کی وجہ سے اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے زیادہ، یعنی ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے، اور وہ کر بھی نہیں سکتے اس کے لیے اسپیئر اپنی زندگی میں سے ٹائم، کیپیسٹی بھی نہیں ہے. تو کیا اب یہ جو اس پہ بات کرنے جوگے لوگ ہیں، کیا ان کی کچھ ذمہ داری ہے اس حوالے سے کہ ان کو دیکھیں، یا وہ اپنی بات کہہ کے چلے جائیں؟ نہیں، یقیناً ذمہ داری ہے، یقیناً ذمہ داری ہے. اور جو آدمی نصیحت کرتا ہے اور دکھ نہیں بانٹتا،
وہ ممکن ہے کہ سنگ دل ہو اور ممکن ہے کہ دیندار نہ ہو، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن اب اس کے بعد یہ کہ کسی میں عبدالستار عیدی بننے کی صلاحیت اور مواقع ہوتے ہیں، کسی میں وہ بننے کی یا وہ کام کرنے کی خواہش ہوتی ہے، صلاحیت اور مواقع نصیب نہیں ہوتے، تو اس کو بس اس معیار پہ دیکھا جائے گا کہ اس میں اس طرف کام کرنے کی خواہش ہے یا نہیں ہے، یا اس طرف کام کرنے والوں کی یہ نصرت کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو بس کافی ہے۔ مطلب اگر ابو حنیفہ عبدالستار عیدی بن جاتے تو امت کا نقصان ہوتا۔ وہ اپنی جگہ پہ ایک صحیح بات ہے، میں صرف کچھ مسائل جو میرے اندر چل رہے ہوتے ہیں اس کو ڈسکس کر رہا ہوں۔ نہیں، وہ سب بہت مبارک لوگ ہیں اور سب کو ایک دوسرے کے کاموں میں مددگار ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ کام آدمی اپنی صلاحیت و طاقت کے مطابق ہی کرتا ہے۔ تو مجھے تو بہت سے کام ایسے اچھے لگتے ہوں گے، ضروری لگتے ہوں گے، جنہیں انجام دینے کی میں اپنے اندر کوئی صلاحیت نہیں پاتا، لیکن ان کی کشش ہے، اس پہ میں انشاءاللہ بخشا جاؤں گا۔ جناب میں ختم کر رہا ہوں، پھر کسی وقت۔ اور یہ جو ہے اس کے مخاطب علماء، جیسا آپ نے فرمایا نا کہ سکھانے والوں کا قصور زیادہ ہوتا ہے، تو سکھانے والوں کو بھی مخاطب بنانا چاہیے نا۔ جی بالکل، تو وہ بس وہ ہے، کیونکہ جیسے افلاس امیروں کا گناہ ہے، اسی طرح جہل عالموں کا جرم ہے۔ جہل کے پھیلاؤ میں عالم براہ راست ذمہ دار ہے، افلاس کی فضا کی ذمہ داری امیروں پہ جاتی ہے۔ یہ ہماری روایت میں بہت بڑے آدمی ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ارشد تھے، تو انہوں نے اپنے 3 سال بانٹے ہوئے تھے۔ ایک سال وہ حج وغیرہ پہ جاتے تھے، ایک سال کہیں جہاد ہو رہا ہوتا تھا، جنگ ہو رہی ہوتی تو اس میں جا کے شامل ہوتے تھے، ایک سال تعلیم و تعلم میں۔ تو اب ایسی جامعیت رکھنے والے لوگ ظاہر کم ہوتے ہیں۔ ویسے ایک بات عرض کروں کہ دیندار آدمی چاہے عالم ہو یا غیر عالم، وہ ہر معنی میں سخی ضرور ہوتا ہے، ورنہ وہ دینداری نہیں ہے تو اس کی ایکٹیویٹیز کی کیا حیثیت ہے۔ تو ہر معنی میں وہ مظلوم کا حامی، محروم کو دینے کی کوشش کرنے والا اور اپنے حق کا مستحقین کے لیے ایثار کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ جنرل کوالٹی ہے دینداری کی، وہ چاہے آپ فلسفی بنیں یا واعظ بنیں، اس جنرل کوالٹی پہ سب کو پورا اترنا چاہیے۔ اب یہ کہ اس جنرل کوالٹی کو اجتماعی اسکیل پر زیادہ بہتر انداز میں مؤثر اور نتیجہ خیز بنانا، اس کے لیے کچھ انتظامی صلاحیتیں درکار ہیں جو عام طور پہ اہل علم میں کم ہوتی ہیں، اہل عمل میں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو بس دونوں کو ایک دوسرے کی کمک پہ رہنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ عبدالستار عیدی کہیں کہ انور شاہ کشمیری کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ان کو اٹھا کے باہر پھینکو، یہ نہیں، پھر عبدالستار عیدی بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ تو عمل، جب سلف کہتے ہیں علم کا عمل بننا، تو اس کا مطلب ہے عمل مع الحال۔ عمل کا مطلب ہے درست نیت کے ساتھ عمل، خالص نیت۔ تو خالص نیت حال ہے، تو بس تو علم مع الحال تربیت کے بغیر، اور یہ نص ہے نا کہ اللہ کو جو جانتا ہے وہ اس سے ڈرتا ہے، یعنی دینی علم تربیت کی تاثیر اگر نہیں رکھتا
تو وہ دینی علم کا واہمہ ہے۔ وہ علم تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں عربی کے کسی بھی پروفیسر کو حاصل ہے۔ مطلب اس وقت کتنے غیر مسلم اسکالرز ہیں جو قرآن کی تفسیر ہمارے سب علماء سے بہتر کر سکتے ہیں، بالکل، اور کر کے دکھائی بھی ہے کچھ نے۔ تھوڑا اگر سب کے لفظ کو تھوڑا نرم کر لیں تو اچھا نہیں؟ نہیں، سب سے مراد موجودہ، یہ نہیں موجودہ نہیں، اگر آپ کے کچھ ممدوح ہیں تو ان کو الگ کر لیتے ہیں۔ نہیں، ہم تو، مجھے تو عربی نہیں آتی، میں کہاں سے کروں گا۔ نہیں، ویسے کہہ رہا ہوں، میں تو ان پہ تنقید کرنے کی نیت کہہ رہا ہوں کہ اگر علم کا یہ تصور ہے تو اس تصور کو زیادہ مہارت سے غیر مسلم پوری کر لیتے ہیں۔ مطلب حدیث کے فن پہ جتنی دسترس منکرین حدیث مستشرقین کو تھی وہ ہمارے یہاں کے موجودہ محدثین کو نہیں ہے۔ تو اب یہ تھوڑی کہ وہ حق یہ باطل یہ سب نہیں، ہم تو اپنا رونا رو رہے ہیں کہ ہم نے مقاصد کے تعین میں غلطی کی، کہ صحت علم ہونی چاہیے چاہے قلت علم کے ساتھ ہو، تو لیکن یہ کہ علم کی مراد میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ علم کے مفہوم میں کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن علم کے مقصود میں کوئی عذر نہیں ہے۔ علم کا مقصود ہے اچھا بندہ بننا۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر ہے اگر ہم تخیل باندھیں کہ علم کے ہماری روایت میں جو بلند ترین مینار ہیں ان میں سے ایک مینار امام مالک ہیں، دینی کردار کے جو بلند ترین پہاڑ ہیں ان میں سے ایک امام مالک یقیناً ہیں، دونوں میں یقیناً ہیں نا۔ تو وہ مواجہ شریف پر درس حدیث دیتے رہے کوئی 40 سال یا کافی مدت۔ تو وہ جب حدیث بیان کرتے تھے تو رخسار کو فرش سے لگا لیتے تھے اور کہتے تھے اس روضے کے صاحب نے یہ فرمایا۔ اب اس ادب کے بغیر حدیث کا علم کیسے آئے گا؟ اب آج کا کوئی آدمی وہ کہے کہ یہ بلت، یہ تصنع ہے، یہ تکلف ہے، یہ غیر ضروری ہے، کیونکہ یہ دین کو انٹرنلائز کرنے کا تصور ہی نہیں رکھتا یہ بیچارہ، اس کو معلوم ہی نہیں کہ علم اپنے اندر کی جو فلاورنگ کرتا ہے اس کا اظہار اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ مدینے میں کبھی جوتا پہن کے نہیں پھرے، تو کیا انہیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ جوتا پہننا اور اتارنا یہ کوئی دینی مطالبہ نہیں ہے؟ یہ ہے دین کو ایگزسٹینشیلائز کر لینے کا عمل۔ دین صرف ذہنی نہیں ہے، وجودی ہے۔ صحابہ نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، تو اب یہ کون سا حکم ہے جس پہ وہ عمل کرتے تھے؟ لیکن یہ عمل شاید ان کی تعمیل احکام کے اعمال سے بلند گنا جائے آخرت میں، کیونکہ اس میں دین کا وجودی ہونا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دین کے بنے ہوئے ہیں۔ کیوں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تک مجھ سے محبت نہیں ہوگی اس درجے کی تو تمہارا ایمان کامل نہیں ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ عمل میں نقص ہے، ایمان کامل نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب تم مسلمان نہیں ہو، یعنی ناقص الایمان ہونے کا کوئی لائسنس اور عذر نہیں ہے۔ ناقص العمل ہو سکتا ہے، ناقص العلم ہو سکتا ہے، ناقص الایمان ہونے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں۔ ایمان لاتے ہی کامل الایمان ہونا فرض ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھ سے محبت نہیں کرتے اس درجے کی تو تم مسلمان نہیں ہو، مسلمان ہونے کے وہم میں ہو۔ اب ان باتوں کو ایک اخلاقی تاثیر کے ساتھ دین کو ایک وجودی وفور بنا لینے کی نیت کے ساتھ پھیلایا نہیں جائے گا تو دین سے
زندگی کی جو فطری اور طبعی بنیادیں ہیں وہ مرجھا کے رہ جائیں گی. پھر صرف آپ کا ذہن جو ہے وہ دین پہ قائم رکھنے کے لیے کافی نہیں ہے. یعنی صرف یہ کہ اس آیت کی شان نزول یہ ہے، یہ جاننا اس آیت سے متعلق رہنے کے تمام آداب پورے نہیں کرتا. اچھا، یہ بھی ایک دلچسپ بات اشفاق صاحب نے ایک جگہ لکھا تھا کہ ان کے پرانے زمانے میں جب وہ ابھی نوجوان تھے تو مختلف گھروں سے، دیہات کے گھروں سے قرآن مجید صبح پڑھنے کی آوازیں آتی تھیں. میں نے سنی ہوئی ہے، میں بھی ان دیہاتوں میں گھوما ہوں اپنے لڑکپن میں. اب وہ نہیں ہوتا، بلکہ انہوں نے جو اس میں نہایت خوبصورت مثال پیش کی کہ ایک اماں کو عربی نہیں آتی تھی، بسم اللہ کسی نے یاد کروا دی تھی، تو وہ قرآن مجید کھول کے تو ہر سطر پہ انگلی رکھتی تھیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی جاتی تھیں اور 2-3 صفحوں کے بعد ختم کر دیتی تھیں. میں اس کو نہایت خوبصورت واقعہ کہوں گا، اٹیچمنٹ کا، تعلق کا اور محبت رسول کا. میں کوئی غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں کہ ظاہر ہے. میں تو میرے ایک بزرگ تھے، ان کا بھی یہ عمل تھا. وہ پڑھے لکھے نہیں تھے تو ان کو، اور ان کی زبان ادا نہیں کر پاتی تھی قرآن کے کلمات. تو مفتی حضرات نے انہیں فتویٰ دے دیا کہ آپ انگلی پھیر کے کوئی ایک آیت یا کوئی ایک پڑھا کے، تو وہ روز قرآن شریف ختم کرتے تھے. اور میں نے اتنا دیندار آدمی شاید نہیں دیکھا. مطلب ان کی دینداری ائمہ دین کے لیے قابل رشک ہو سکتی ہے. یہ بھی تو ایک ہے نا، اللہ نے وہ رکھا ہوا ایک نظام تعلق قائم کرنے کا، محبت کی شدت. اصل میں یہ جو ایک کچھ لڑکوں کے ہاتھ میں جب استادی آ گئی نا، تو انہوں نے ایک شور مچا دیا کہ قرآن شریف کو پڑھے بغیر، سمجھے بغیر پڑھنا بے ادبی اور فلاں اور ڈھیماں. اس کی اتنی تحقیر کر دی کہ اب لوگ بغیر سمجھے پڑھنے سمجھنے کی کوشش کرنے کے لائق نہیں ہیں. تو اب شرمندہ ہو کے بغیر سمجھے پڑھنے کی روایت کو بھی چھوڑ بیٹھے. ارے بھائی نہیں سمجھ میں آ رہا تو پڑھ تو رہا ہے نا، اس کی حوصلہ افزائی کرو. تو وہ جو ہم لوگ کے یہاں ایک دم جو حملہ کر دینے والا ہے نا کہ یہ تو کچھ نہیں. بھائی کیسے کچھ نہیں ہے؟ وہ قرآن شریف کا لمس ہی بہت کچھ ہے.